بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مسلم سائنٹسٹ میں دو سائنٹسٹ پڑھیں گے، زکریا الرازی اور بو علی سینا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے زکریا الرازی۔ اچھا، اب ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی ان کا نام پورا کیا تھا؟ پورا نام ان کا تھا ابو بکر محمد ابن زکریا الرازی۔ ٹھیک ہے، اور یہ پیدا ہوئے 865 بعد از مسیح میں، اور یہ ایک ایرانی مسلمان تھے اور ایک بہت بڑے فزیشین تھے۔ فزیشین آپ کو پتہ ہے جس کو آج کل ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، یعنی جو عام تمام بیماریوں کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، نون ایز ریزس ان ویسٹ، مغرب میں ان کو ریزس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، کن کن فیلڈز میں یہ ماہر تھے؟ یہ ان کو علم طب میں، یعنی یہ جو میڈیسن ہے، طب کے میدان میں ان کو ایک بڑا معتبر نام سمجھا جاتا ہے ان کا۔ اس کے علاوہ فزکس اور کیمسٹری میں بھی یہ ماہر تھے، لیکن زیادہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، زیادہ ان کا معتبر نام سمجھا جاتا ہے، وہ میڈیسن کی فیلڈ میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ میوزک، فلسفی، میتھمیٹکس، اسٹرانومی اینڈ ایتھکس، ایتھکس کہتے ہیں آپ کو پتہ، اخلاقیات کو کہتے ہیں، فلسفی، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، ایتھکس، ان سب میں یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں ان پر۔ اچھا، ان کا جو زیادہ مطلب کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ڈیزیزز ان چلڈرن، یعنی بچوں کے امراض۔ اسی لیے ان کو فادر آف پیڈیاٹرکس، یعنی بابائے امراض بچگان کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو خطاب دیا گیا فادر آف پیڈیاٹرکس کا، ٹھیک ہے، ان کی بک کی وجہ سے جو انہوں نے بچوں پر لکھی، جس کا نام تھا ڈیزیزز ان چلڈرن۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ 5 جو اصول ہیں میٹا فزکس کے۔ میٹا فزکس کس کو کہتے ہیں؟ ما بعد الطبیات، یعنی ما بعد الطبیات سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان چیزوں کی سٹڈی جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی جو نان فزیکل ہوتی ہیں۔ تو نان فزیکل چیزیں جو ہیں وہ 5 ان کے اصول ہیں جو 5 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ رازی بھی ان پر یقین رکھتے تھے کہ یہ 5 ہی ہوتی ہیں، اور وہ 5 کون سی ہیں؟ کریٹر یعنی خالق، سول روح، مادہ، ٹائم اینڈ اسپیس زمان و مکان، ٹھیک ہے، یعنی وقت اور جگہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اٹیمپٹڈ ٹو کلاسیفائی کیمیکل سبسٹانسز، انہوں نے کیمیکل جو سبسٹانسز تھے ان کو کلاسیفیکیشن ان کی کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، اور کلاسیفائی کیا سبسٹانسز کو کن میں؟ 3 کیٹیگریز میں، ویجیٹیبلز، اینیملز اینڈ منرلز، یعنی معدنیات، سبزیاں، جاندار، اور تیسرا کیا تھا؟ منرلز، یعنی معدنیات۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ان کی فیمس بکس، جو ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف میں ہے عربین میڈیسن، الحاوی، کتاب المنصوری، الجداری والحسبہ، کتاب الاسرار، بر الساعت، اور فی جمال الموسیقی، یہ ان کی موسیقی پر کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہمارے سائنٹسٹ ہیں ابو علی سینا۔ ابو علی سینا جو ہیں یہ 980 میں افشینہ بخارا کے نزدیک ایک قصبہ ہے، اور بخارا ترکستان میں ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے، اور ان کو ویسٹ میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ان کا سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے، میجر جو ان کی فیلڈ ہے وہ میڈیکل سائنس ہے۔ پھر اس کے علاوہ فلسفی، لاجک کو منطق کہتے ہیں، میتھمیٹکس، اسٹرانومی اینڈ میوزک۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ایک بہت اعلیٰ پائے کے فزیشین تھے، اور گریٹسٹ انٹلیکچوئل جائنٹ آف مڈل ایجز، یعنی قرون وسطیٰ کا زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آئی تھنک 1000 سے 1200 بعد از مسیح کے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو قرون وسطیٰ کے زمانے کے وہ ایک بہت عظیم اسکالر تھے، اور ایک بہت ذہین و فطین شخصیت تھے۔ انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی تھی القانون فی الطب، یعنی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ میڈیسن پر لکھی جانے والی کتاب ہے، القانون فی الطب، اور قانون کو لاطینی زبان میں کینن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس بک کا نام لاطینی میں کینن ہے، اور ویسے اس کا نام کیا ہے؟ القانون فی الطب عربی میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک اکلوتی میڈیسن کی ایک بک کے طور پر کئی صدیوں تک جو یورپین اور ویسٹرن جو یونیورسٹیز تھیں اس کو پڑھایا جاتا رہا ہے، اور بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ 230 تک انہوں نے اور تصانیف ہیں ان کی، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جس بیماری کے یہ اسپیشلسٹ
تھے اسی بیماری کا شکار ہو کے یہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی ہے؟ تقریباً 57 ایئرس ان کی ایج میں، 57 سال کی عمر میں، 57 برس کی عمر میں، اور 1037 بعد از مسیح میں ان کی وفات ہوئی. اس کے علاوہ دا کیننز آف ایویسینا یعنی بو علی سینا کے قوانین، دی کیننز آف سینا، an influential book dominated the medical schools of Asia and Europe for 6 centuries. 6 صدیوں تک یہ جو کیننز آف ایویسینا ہے، جس کو ہم نے کہا کہ القانون فی الطب، ٹھیک ہے، یہ 6 صدیوں تک یورپین اور ایشین میڈیکل اسکولوں میں ایک بہت مؤثر اور بہت معتبر بک کے طور پہ یہ پڑھائی جاتی رہی ہے. یہ پہلے تھے ماہر طب جنہوں نے کیتھیٹرز یوز کیے. اور کیتھیٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ اٹھ کے واش رومز نہیں جا سکتے، تو ان کو پیشاب کی نالی لگائی جاتی ہے، یورین کی نالی لگائی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، میڈیسن نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود یہ جو کیتھیٹر ہے اس کی بنیاد آج سے اتنے صدیاں پہلے بو علی سینا نے ڈالی. اور انہوں نے کیسے بنائے کیتھیٹرز؟ انہوں نے اینیملز یعنی جانوروں کی سکن کے ساتھ کیتھیٹرز بنائے. یعنی کیتھیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی یورین کے اخراج کے لیے وہ نالی لگائی جاتی ہے پیشنٹ کو، اور اس کے علاوہ اور بھی اگر باڈی سے کوئی فلوئڈ یعنی کوئی مادہ کا اخراج کرنا ہو، کوئی باڈی سے فلوئڈ لینا ہو، اس کا ٹیسٹ کرنا ہو، تو کیتھیٹرز یوز کیے جاتے ہیں. تو بو علی سینا نے کیتھیٹرز یوز کیے اتنی صدیاں پہلے، انہوں نے ایجاد کیے. اور کس سے بنائے؟ اینیملز سکن سے، جانوروں کی سکن سے وہ بنائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کی جو سکن ہوتی ہے بڑی اسٹریچیبل ہوتی ہے اور بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو اس سے انہوں نے کیتھیٹرز بنائے. اس کے علاوہ آج سے اتنی صدیاں پہلے انہوں نے انجیکشن ایجاد کیا، انجیکشن بنایا. اور کس سے؟ سلور کی سرنج بنائی. یعنی وہ انجیکشن جو انٹراویزیکل جس کو انجیکشن کہتے ہیں، جو اسکن کے اندر لگایا جاتا ہے، اس کو انہوں نے سلور کی سرنج کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ان کی بہت ان کے کارہائے نمایاں. اس کے علاوہ ان کی جو مشہور تصانیف ہیں، بکس ہیں، وہ الشفا ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ طب پر لکھی جانے والی کتاب ہے. اس کے بعد النجات ہے، پھر نافیہ ہے، اور اشارات. ٹھیک ہے، یہ 2 سائنٹسٹ تھے. یہ ہمارے آج کے لیکچر کے لیے اتنے ہی بہت ہیں. انشاءاللہ کل کے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.